الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے، عالم بعد میں، اگرچہ پیدائشی ولی تھے، لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا۔ میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلا، ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے، سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، تیری زبان سے جھوٹ ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی، رو رہی تھی۔ کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی، طاری ہو گئی میری ماں کی بات۔ وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، وہ میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا۔ اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا، وہ کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو؟ یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے۔ تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے۔ لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو میں نے کہا 100 دینار ہے۔ اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی۔ تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے، کہتا ہے 100 دینار ہے، سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے، تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا، غصہ۔ میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرے قریب نہیں آ سکتا، خبردار۔ یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے، غوث اعظم کو غصہ کب آیا؟ خبردار سارا کچھ کر، آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں، عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے۔ 12 سال کے غوث پاک، یہ ایک روایت ہے 14 سال۔ یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں، کہانی نہیں بھائی، یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات تھی، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے، ڈاکو اس کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے، اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی، 14 سال کا بچہ۔ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے، تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح۔ کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ تو حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینکے، کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، اور اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا۔ میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل۔ کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں، توبہ میری۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو۔ تو 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ۔ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا۔
ایک درویش کی بات کر کے سمیٹنے کی طرف حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حجاج بن یوسف نے جب بڑے ظلم کیے نا تو ایک شخص اٹھا حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ، جنہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ ظالم ہے، اور پھر تقریریں کی کہ ظالم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، علماء کی تقریروں سے انقلاب آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، علماء کا قلم تلوار سے زیادہ کام کر دکھاتا ہے۔ فتویٰ بھی دیا، تقریریں بھی کی، اس قدر زیادہ ان کے فتوے کی نقلیں تیار کر کے بانٹی گئی کہ حجاج پریشان ہو گیا۔ سپاہیوں کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ، ابراہیم بن یزید نخعی جہاں ملے گرفتار کرو۔ سپاہی گرفتار کرنے گئے، علماء اور مشائخ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا، وہ روح کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ناموں کا۔ لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، کہا بابا جی ہم حفاظت کریں گے، دور ان کو کہیں چھپا دیا۔ فتویٰ ان کا دھڑا دھڑ چل رہا ہے، اور بھی کوئی بات وہ کرتا تو آپ فتویٰ دیتے، وہ چھپ جاتا، وہ چھپ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں مورچے میں، پھر بھی ان کا جو نظام ہے وہ پورا عروج پہ ہے، حجاج کی کرسی کانپ رہی ہے۔ حجاج نے ایک دن بلایا، کہنے لگا جو سپاہی ان کو گرفتار کرے گا نا، ایک سپاہی کو 1,500 دینار دوں گا، اس کو مکان دوں گا، جائیدادیں دوں گا، 1,500 ماہانہ اس کو تنخواہ ملے گی ساری زندگی، گرفتار کرو۔ اب وہ سپاہی گلیوں میں گھومنے لگے، کسی طریقے بابا پکڑا جائے، لیکن نہ پکڑے گئے۔ ایک دن ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی ابراہیم بن یزید تھا، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی تھے، یہ ابراہیم بن یزید تیمی تھے، یہ علاقہ تیم کے رہنے والے، عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی، محلہ بھی ایک تھا۔ تو وہ دروازے پہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو انہیں پتہ ہے کہ لوگ ابراہیم بن یزید، پتہ ہے انہیں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم، والد کا نام کا یزید۔ ابراہیم بن یزید کا، ہاں اٹھاؤ بھائی۔ خوشی کی انتہا نہ رہی، پکڑا لے گئے، رستے میں بھی مارا، تھانے لے جا کے، جیل لے جا کے بھی مارا، اتنا مارا کہ بزرگوں کا رنگ بدل گیا، منہ اور ناک سے خون آنے لگا۔ جا کے حجاج کو کہا تیرا مجرم ابراہیم بن یزید پکڑا گیا۔ حجاج نے بڑے انعامات دیے، تنخواہیں ہمیشہ کے لیے لگ گئیں، پلاٹ نام ہو گئے۔ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں تیمی ہوں، نخعی نہیں۔ مار کھاتے رہے، جیل میں رہے۔ اب فوجیں چپ کر کے بیٹھ گئیں، ان کا جو فتویٰ تھا وہ زیادہ پھیلنے لگ گیا، کیونکہ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی، خطرہ ختم ہو گیا، کام وہ زیادہ کرنے لگ گئے۔ یہاں یہ گرفتار ہو گئے، حالات بڑے کٹھن ہوئے۔ کچھ علاقوں میں کچھ جیلیں سخت ہوتی ہیں۔ حجاج بن یوسف نے دماس نام کی جیل بنائی ہوئی، اس جیل میں جناب ابراہیم بن یزید تیمی کو ڈال دیا۔ آپ کی عمر 60 سال تھی، ماں کی عمر 90 سال تھی۔ ماں بیٹا ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے 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 کسی نے بتایا کہ وہ ابراہیم نخعی کے دھوکے میں تیرے بیٹے کو لے گئے۔ ماں جیل پہنچی، بیٹا ماں سے جب ملا تو بیٹا قدموں میں گرا، چہرہ دیکھ کے ماں کا کلیجہ پھٹا، اتنے زخم میرے بیٹے کے وجود پر۔ کہا بیٹا، انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تو تیمی ہے، نخعی نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ تو جناب ابراہیم تیمی نے ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اماں چپ کر جا، میں ایک جاہل آدمی ہوں، میرے وجود سے امت کا فائدہ کوئی نہیں، وہ رسول اللہ کے دین کا چمکتا ہوا چراغ ہے۔ اماں ان کی وجہ سے کتنے سینے روشن ہیں، کتنے دلوں میں ایمان کی تازگی ہے، کتنی آنکھوں میں رسول اللہ کی محبت کا نور ہے۔ اماں ابراہیم بن یزید نخعی کی وجہ سے ظالم کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور مظلوم اٹھتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی ہے نام لینے والا۔ اماں نہ، میری وجہ سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو میں کئی جانے دینے کو تیار ہوں، مہربانی کر اماں، تو نے نہیں کہنا، تو نے کسی کو بتانا نہیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا تو نبی پاک کے دین کے غلام پر جان دینے لگا؟ کہا ہاں۔ اماں کہنے لگی پھر میں کسی کو بتاؤں گی نہیں، بلکہ میں تیرے حوصلے کی دعا مانگوں گی۔ اور ماں کہنے لگی بیٹا اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ تیرے بیٹے نے تیرے حق ادا کیے کہ نہیں کیے، تو میں کہوں گی مالک میں اپنے بیٹے سے بڑی راضی ہوں، اور اللہ میرے بیٹے کو بغیر حساب کتاب جنت دے، میں تیرے لیے دعائیں مانگوں۔ ماں تسلی دے کے بیٹے کو گھر آ گئی۔ حضرت ابراہیم تیمی کو اتنا مارا کہ 3 دن کے بعد جیل میں شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے، حجاج بن یوسف رات کو خواب دیکھتا ہے کہ آج تیری سلطنت میں کوئی جنتی فوت ہو گیا، جنتی فوت ہو گیا، جنتی۔ حجاج نے پورے ملک میں پتہ کرایا تو کہا ایک ہی بندہ فوت ہوا ہے جو جیل میں تھا۔
تو حجاج آئے وہاں. جس وقت حجاج وہاں پہنچا نا, سرانے آ کے میت کے کھڑا ہوا, اسی وقت ایک تازہ فتویٰ آیا, کیونکہ حضرت ابراہیم نخعی کو نہیں خبر تھی کہ میری جگہ پہ وہ بندہ شہید ہو. تازہ فتویٰ آیا کہ سنا ہے آج صبح ایک اور بندہ اس کے تشدد سے قتل ہو گیا, مسلمانوں پہ ضروری ہے اس ظالم کے خلاف اٹھیں. جب فتویٰ پڑھا تو نیچے دستخط تھے. ابراہیم بن یزید نخعی کہنے لگا ظالم ہو, یہ تو خواب میں دیکھے جنتی بہت ہو گیا, تو یہ اگر ابراہیم نخعی نہیں تو یہ فتویٰ کس کا آیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پہلے بھی ہمیں کسی نے بتایا تھا یہ تیمی ہے نخعی نہیں, یہ بولے نہیں, ان کے نام پہ جان دے گئے. کہنے لگا پھر پکڑو ابراہیم نخعی کو. تو حضرت سعید بن جبیر پیچھے کھڑے تھے, کندھے پہ ہاتھ رکھ کہنے لگے حجاج بس کر, اب ان کے پیچھے فوجیں نہ دوڑانا, جن کے نام پر جان دینے والے جنتی ہیں اس بزرگ کی اپنی شان کتنی ہوگی, اس کے حصے پہ جو جان دے گیا جب اس کے لیے تجھے جنتی کی خواب آئی ہے. حضرت ابراہیم بن یزید نخعی ان کے بعد ایک عرصے تک زندہ رہے. تو آپ جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا پتہ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما, ابراہیم تیمی کی ماں پہ رحم فرما. تو لوگ کہتے حضور جان بیٹے نے دی اور دعا ماں کے لیے. فرمانے لگے جان بیٹے نے دیا پر حوصلہ اس کی اماں نے دیا ہے. جان بیٹے نے دی ہے پر اسے جان دینے کے لیے دعا اس کی مائیں عظیم ہو تو بیٹے بھی بیٹیوں کی تربیت کریں, بہنوں کی تربیت کریں, ان پر محنت. دوستو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب, لائک, کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ.